عبید اللہ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ اس مجمع میں عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اسے بلایا تاکہ وصیت کر سکیں۔ اس سے کچھ قرابت داری بھی تھی۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص یا عمر سعد یا ابن سعد۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی عمر بن سعد سے یہ قرابت تھی کہ دونوں قریش سے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ نضر بن کنانہ تھے۔ چنانچہ جن قبیلوں کا سلسلہ نسب نضر بن کنانہ پر منتہا ہوتا ہے وہ قریش ہیں، جیسے بنی ہاشم، بنی مخزوم اور بنی زہرہ وغیرہ، اور ابن سعد بنی زہرہ سے تھا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ زہری مدنی ابن سعد کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، جبکہ دوسروں نے لکھا ہے کہ عمر سعد عمر بن خطاب کے قتل کے سال میں پیدا ہوا ہے۔ چونکہ طبری کے بقول اس نے بسال 17 ہجری قمری 638 عیسوی اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ فتح عراق میں شرکت کی ہے، اور اس وقت وہ لڑکپن کی عمر سے گزر رہا تھا، اور حتیٰ کہ اس کو باپ کی طرف سے راس العین کی فتح کا ہدف دیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ولادت کے سلسلے میں پہلا قول درست مانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کا امیر سپاہ تھا۔ وہ رے کی حکومت کے شوق میں 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلا تیر خیام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ابن سعد واقعہ عاشورہ کے بعد رے کی حکومت حاصل نہ کر سکا اور سن 66 ہجری قمری میں مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ المیہ کربلا سے قبل باپ کا دعویٰ خلافت کی ترغیب دلانا۔ سن 37 ہجری قمری 657 عیسوی میں جب دمت الجندل میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان حکمیت کا واقعہ رونما ہوا، اس نے سپہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلافات کا مشاہدہ کیا تو اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن اس کے باپ نے انکار کیا۔ حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی۔ عمر بن سعد نے سن 51 ہجری قمری 671 عیسوی میں زیاد بن ابیہ کی درخواست پر دوسرے افراد کے ساتھ مل کر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔